اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آج ایک بہت ہی بنیادی سوال لے کر پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انسان کی جہالت، یعنی جب انسان کو معرفت نہ ہو، معرفت حقائق الہی نہ ہو، معرفت ذات حق تبارک و تعالی نہ ہو، جب انسان معرفت سے محروم ہو اور اس نے اپنے آپ کو خود محروم کیا ہو، جہالت ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے استعداد دی ہے، صلاحیت دی ہے، وسائل دیے ہیں، ابزار دیے ہیں، موقعیت عطا کی ہے، حالات و شرائط اس کے لیے فراہم ہیں، وہ استفادہ کر سکتا ہے، صلاحیات کو بروئے کار لا کے معرفت پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ غفلت کرتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ سستی کرتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ نور معرفت سے محروم رہتا ہے، تو یہ شقاوت و بدبختی کا بنیادی راز ہے، شقاوت و بدبختی کا بنیادی سبب و سر ہے۔ اس لیے جب انسان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، جب انسان کے پاس استعداد ہے، جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی قوت سے نوازا ہے، جب وہ مسلسل حقائق سے چشم پوشی کرتا ہے، جب وہ آیات الہیہ کے اندر تفکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، معرفت الہی کے حصول کے لیے اقدام نہیں کرتا، علماء سے خدمت نہیں لیتا، علماء کے پاس نہیں جاتا، اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کے نور سے استفادہ نہیں کرتا، معرفت قرآنی و انوار الہیہ و انوار آیات قرآنی سے استفادہ نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، تفکر و تدبر نہیں کرتا، جب حقائق کو مسلسل انسان اپنی زندگی میں رونتا چلا جاتا ہے اور نظر انداز کرتا چلا جاتا ہے، تو یہ سبب بنتا ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ یعنی اس کے پاس کان ہیں، اس کے پاس آنکھیں ہیں، اس کے پاس عقل ہے، لیکن پھر وہ سوچتا نہیں ہے، تفکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ معرفت سے اس نے اپنے آپ کو محروم کیا ہے، اس نے عادت ڈال لی ہے کہ اس نے اپنے ان یہ نعمات جو اللہ نے اسے عطا کی ہیں معرفت کے لیے، ان سے استفادہ نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ حقائق کو نظر انداز کرتا ہے، اعراض کرتا ہے حقائق سے۔ نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ انسان اس جہالت کے سبب پھر اس حقیقت الحقائق کا انکار کرتا ہے۔ اپنی زندگی اس کے عملی رویے بتاتے ہیں کہ وہ ذات حق تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا، وہ ذات حق تبارک و تعالی کی اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں حاضر نہیں سمجھتا۔ اس کا رویہ بتاتا ہے، اس کے اعمال بتاتے ہیں، اس کی سوچ بتاتی ہے، اس کے افکار بتاتے ہیں، اس کے اعمال بتاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، بہت سارے لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن معرفت الہی نہ ہونے کے سبب، غفلت کے سبب، گویا ایسا لگتا ہے کہ خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، حقائق کو نہیں سمجھتے۔ اگر ایک انسان انہیں حقائق پیش کر دے تو بھی ان حقائق کو نہیں سمجھتے۔ جیسا قرآن کریم کی بعض آیات کے اندر ہے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اولئک هم الغافلون۔ یہ غفلت کی وجہ سے، یہ غافل لوگ ہیں، خداوند متعال نے مہر لگا دی۔ مہر لگانے کا مطلب یعنی ان کی صلاحیت ضعیف ہو گئی ہے، ان کی صلاحیتوں پر پردے پڑ گئے ہیں۔ کیوں؟ اس کا راستہ کیا ہے؟ راستہ تفکر ہے، تعقل ہے، تدبر ہے، نظر ہے، اس واجب معرفتی کی طرف آنا ہے۔ یہ راہ حل ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ انسان اس طرف نہ آئے تو یہ جہالت بہت مشکلات ایجاد کرتی ہے۔ یہ غفلت انسان کے قلب کے اندر انوار کے بجائے، انوار الہیہ کے بجائے، بہت سارے ایسے خبائث، ایسے نفاق، ایسی اندرونی باطنی بیماریاں ایجاد کرتی ہے کہ لا علاج ہو جاتی ہیں۔ یہ انسان معاشرے کے لیے انتہائی مضر ثابت ہوتا ہے، اور انسان دنیا میں بھی نقصان کا باعث ہے، آخرت میں بھی خسارے میں ہے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں خسارے میں ہیں۔
کیوں خسارے میں ہیں؟ چونکہ دنیا کے اندر معرفت سے محروم، اب آخرت میں ان انوار کے بغیر جو جائے گا ظلمت و تاریکیوں میں جائے گا۔ خسارہ ہی خسارہ، اصل سرمایہ دے بیٹھا ہے۔ جو اصل سرمایہ اپنی معرفت، اپنی صلاحیت ہی دے بیٹھا ہو تو یقیناً وہ اس نے خسارہ حاصل کیا ہے، یعنی خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، ایسے انسان خسارے میں ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو نور معرفت و نور ایمان حقیقی سے منور ہیں، وہ خدا کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، معرفت کے لیے اقدام کرتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، فرصتوں کو ضائع نہیں کرتے اور بارگاہ رب العزت میں خاضع ہیں، تزکیہ و تطہیر نفوس اور قلوب انجام دیتے ہیں، یقیناً خداوند متعال ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، خداوند متعال اپنے سبل ہدایت، سبل ذات اللہ کھول دیتا ہے ان کے لیے۔ اور خداوند متعال کا یہ بڑا لطف و کرم ہے کہ کسی کو غفلت کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے انوار میں لے آئے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنے نفس کے شرور سے و غفلتوں سے نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔